بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا کیا ایسے کام ہیں، کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ اب اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 1، یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں آپ کو کتاب المسائل میں دیکھیے گا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پہ تفصیلاً مسئلہ موجود ہے۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اگلے شرمگاہ سے، یعنی فرج سے یا پھر جو ہے ذکر سے، اگلے شرمگاہ سے، سامنے کے شرمگاہ سے کوئی چیز نکل جائے، یا پھر جو ہے چاہے وہ جو ہے خلاف عادت نہیں ہو، عادت کے مطابق نکل جائے، جیسے پیشاب ہے، یا پھر جو ہے منی ہے، یا مزی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور چیز، ریح، اگر یعنی ہوا جو ہے آگے کی شرمگاہ سے اگر خارج ہو جائے، اس سے بھی اسی طرح جو ہے حیض نفاس آ جائے، اس سے بھی جو ہے وضو آپ کا ختم ہو جائے گا، تو غسل ہی ٹوٹ جائے گا آپ کا اس سے، تو اس سے وضو بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، پیچھے کے شرمگاہ سے، دبر سے، پیخانے کے راستے سے خلاف عادت کوئی چیز نکلے یا عادت کے مطابق نکلے، جیسے پیخانہ نکل گیا، یا پھر جو ہے اس کے پیچھے کے راستے سے چاہے وہ جو ہے کوئی اور چیز نکل گئی، مثال کے طور پہ کیڑا وغیرہ نکل گیا، یا پھر اور کوئی جو ہے ریح خارج ہو گئی، یعنی ہوا خارج ہو گئی، اس سے بھی آپ کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 3، بدن سے، جسم سے نجاست کا نکل جانا، ناپاکی کا جسم کے کسی بھی حصے سے نکل جانا۔ وہ کیسے ناپاکی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، خون ہے، یا پیپ ہے، یا پھر جو ہے نجس پانی ہے، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیلاً اس کے بارے میں، تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ ناپاکی جسم سے نکل کر بہنے کے قابل ہو جائے، ذرا سے کہیں پر خون نکلا اور وہ نظر آ رہا ہے، ابھی بہا نہیں ہے، بہنے کے قابل نہیں ہوا ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر خون نکل کر اتنا نکل جاتا ہے کہ اگر وہ جو ہے چھوڑ دیں گے تو خون نکل کر بہہ جائے گا، کیونکہ خون ناپاک ہے۔ اسی طرح جسم سے جو ہے پھوڑا ہوا تھا یا پھنسی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پیپ نکل گئے، یا پھر جو ہے ایک جسم پہ کہیں جو ہے کچھ زخم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس سے پانی نکلا، جسم پہ زخم ہو جائے، اس سے جو پانی نکلتا ہے، یہ پانی بھی ناپاک ہے۔ اب اتنا نکل جائے وہ ناپاکی جسم سے کہ جو بہنے کے قابل ہو جائے، اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، ابھی ناپاکی نکلی تھی، خون نکلا تھا جسم سے، پیپ نکلا تھا، آپ اس کو صاف کر دیتے ہیں، پھر سے تھوڑا نکل جاتا ہے، پھر سے صاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ جو صاف کر رہے ہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اندازہ کریے، اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے کیا وہ بہہ جاتا؟ غور کریے گا، اگر بہہ جاتا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر وہ نہیں بہتا، تھوڑا سا نکلا تھا، آپ پہنچ دیے ہیں، صاف کر دیے ہیں، پھر سے تھوڑا سا نکلا تھا، اور اندازہ کرتے ہیں کہ نہیں اتنا تو نکلا نہیں ہے، 2 3 4 مرتبہ 8 مرتبہ ملا کر کہ جس سے بہہ جائے، تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ذرا تفصیل ہے، نہ سمجھ پائیں گے علماء سے پوچھیے گا، مجھ سے پوچھیے گا، یا آپ کے قریبی علاقے میں جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریے گا۔ اور نمبر 4، منہ بھر کے قے آ جائے، بالکل منہ بھر کے قے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ قے آ جائے، وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے، منہ سے بالکل باہر آ جائے فٹاک سے۔ قے کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی قے ہوئی، وہ جو ہے منہ کے اندر دبا کے رکھ لیتا ہے، یہ تھوڑی سی قے، منہ بھر کے قے نہیں ہے۔ منہ بھر کے قے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ منہ پہ روک نہ پائے، قے باہر آ جائے بالکل، یعنی باہر آنے کا مطلب روکنے کی اس کی قدرت نہ ہو اس کے اوپر، تو اب ایسی صورت میں آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کے نہ ہو، تھوڑی سی قے ہوئی تھی، اب اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، سو جانا، آپ ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں، بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، بالکل سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے آپ کو، یا پھر جو ہے دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگا کر، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ٹیک لگا کر، اس طرح بیٹھے بیٹھے آدمی سو گیا، اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، سو جانے سے، نیند آ جانے سے۔ ہر نیند سے نہیں، اگر آپ سیدھے سیدھے بیٹھے ہیں، کہیں ٹیک ویک لگائے نہیں ہیں، اور آپ سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کر سو جانے سے، سہارا لے کر سو جانے سے، اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں ذرا اور تفصیل ہے، اس کو میں بھی چھڑوں گا نہیں کیونکہ پھر مسئلہ آپ الجھ جائیں گے۔ اور نمبر 6، بے ہوش ہو جانا، کوئی بے ہوش ہو جائے گا، اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے نشہ ہو گیا، اس کو کچھ ایسی چیز پی لیا تھا جس سے جو ہے نشہ آ گیا اس کو، اس سے بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے پاگل پن ہو جانا، پاگل ہو گیا، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے گا جو نشے کی بات ہے، نشہ کر لینے سے
جیسے شراب وغیرہ پی لیا، اس سے نشہ ہو گیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. غسل ضروری نہیں ہے لیکن غسل کر لینا چاہیے اس کو، اس میں کیونکہ ذرا سے اختلافی باتیں بھی ہیں. تو یہ جو ہے نمبر 6. نمبر 7، رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. یعنی قہقہ ہا 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 ہنستے ہیں، بالکل اس طرح ہنسنا کہ سائیڈ والے پہ 2-4 آدمی سن لیں، بالکل مطلب آواز کے ساتھ ہنس رہا ہے، اتنا زور سے ہنس رہا ہے. ہنستے ہیں نا آج کل، دیکھے ہوں گے ہا 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 ایسا ہوتا ہے. ہنسنے والے بہت ہیں، کامیڈی سب چلتا رہتا ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے. تو اس طرح اگر رکوع سجدے والی نماز میں کرے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر نماز میں نہیں ہے اس طرح ہنسے گا، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز میں اگر ہنسے گا تو اس کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، وہ بھی نماز رکوع سجدے والی. پتہ چلا جنازے کی نماز میں اگر کوئی اس طرح ہنس دیا، اس کی نماز جو ہے اس کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ رکوع سجدہ والی نماز ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے نمبر 7. نمبر 8، مباشرت فاحشہ، اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا شرمگاہ بغیر کسی پردے کے مل جائے. ابھی جو ہے ہم بستری نہیں کیا تھا، دخول نہیں کیا تھا، ابھی جو ہے شرمگاہ اس کے اندر نہیں گیا ہے، لیکن پھر بھی صرف ٹچ کر لیا ہے بغیر پردے کے، دونوں کے شرمگاہ ٹچ ہو گئے، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی اگر مرد کا شرمگاہ ٹچ کر لیتا ہے یا عورت کے شرمگاہ سے ٹچ کر لیتی ہے، شرمگاہ سے شرمگاہ ٹچ ہو جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مباشرت فاحشہ ہے. بہرکیف یہ چیزیں ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن سب انہی میں داخل ہیں. اس کے علاوہ الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، لیکن اس میں ذرا اور بھی تفصیلی باتیں ہیں، میں ابھی اس کو چھیڑوں گا نہیں. بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.